محبت ایک حسین جذبہ ہے۔ دنیا میں محبت کی بہت سی داستانیں بیان کی جاتی ہیں، جن میں لیلا مجنو، شیریں فرہاد، ہیر رانجھا، عمر ماروی جیسی کئی داستانیں ہیں جنہیں ہم ایک زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جنہیں شاید آپ نے آج تک سنا نہ ہو۔ ایک ایسی ہی داستان اور اس کی نشانی کا قصہ آج ہم قصہ مختصر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً 400 سال پہلے ایک شہنشاہ نے اپنی ملکہ سے محبت کی یادگار تاج محل تعمیر کروایا، جو کہ دنیا بھر میں پیار کی سب سے بڑی علامت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ بقول ساحر لدھیانوی، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ ساحر لدھیانوی کے اس شکوے کی پرواہ کیے بغیر کراچی کے مارواڑی تاجر رائے بہادر شیو رتن موہٹا نے بھی اپنی بیوی کے لیے کراچی میں ایک شاندار محل کھڑا کر دیا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ ممتاز محل کے برعکس شیو رتن کی اہلیہ زندہ تھیں، لیکن ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اگر انہیں ساحل سمندر کے قریب رکھا جائے تو سمندری ہوا سے ان کی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، سیٹھ شیو رتن نے ٹھان لی کہ بحیرہ عرب کے کنارے ایک ایسا خوبصورت محل بنائیں گے جس کی نظیر پورے کراچی میں نہیں ملے گی۔ شیو رتن موہٹا ایک مارواڑی بزنس مین تھے۔ ان کا انڈیا میں بھی بہت بڑا کاروبار تھا اور یہاں انہوں نے یہ محل کو 1930s میں بنایا ہے اور اس نے اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا۔ یہ ان کا ایک کہتے ہیں سمر ہاؤس تھا ان کا۔ رائے بہادر شیو رتن موہٹا کا شمار کراچی کے سب سے مالدار افراد میں ہوتا تھا اور وہ شہر کی ایک معروف سماجی شخصیت بھی تھے۔ علاقائی اعتبار سے ایک مارواڑی گجراتی تھے جن کا خاندان کسی زمانے میں راجستھان میں آباد تھا، جہاں سے کاروبار کے لیے ان کا خاندان پہلے کلکتہ اور پھر کراچی آ کر آباد ہوا۔ انہوں نے صنعتی شعبے میں نام کمایا۔ سیٹھ شیو رتن موہٹا نے کلفٹن کے ساحل پر بنگلہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے ذہن میں راجستھان کے نوابوں کے محل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی نظر انتخاب آرکیٹیکٹ آغا احمد حسین پر پڑی، جو اس وقت کراچی میونسپلٹی میں خدمات انجام دے رہے تھے، لیکن ان کا زیادہ وقت راجستھان میں گزرا تھا۔ آغا احمد حسین کو برصغیر کے اولین مسلمان ماہرین تعمیرات میں شمار کیا جاتا ہے، جو موہٹا پیلس سے قبل کراچی کی دو اور مشہور عمارتوں ہندو جم خانہ اور کراچی چیمبر آف کامرس کے نقشے تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنا بزنس یہاں پہ کراچی میں آ کے کیا اور ان کے لیے ان کو ایک گھر چاہیے تھا، اور بیکاز وہ ایک ویلتھی بزنس مین تھے، انہوں نے آغا احمد حسین، جو کہ پاکستان انڈیا کے ایکچولی سب کانٹیننٹ کے پہلے مسلم آرکیٹیکٹ تھے، ان کو انہوں نے کمیشن کیا۔ وہ چیف سرویئر بن گئے KMC کے، جو کہ کراچی میونسپل کارپوریشن ہے۔ موہٹا پیلس کو پہلی بار دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ واقعی راجستھان کے کسی محل میں کھڑے ہیں۔ ابھی کوئی دروازہ کھلے گا اور کوئی راجہ مہاراجہ اپنے مصاحبوں کو ساتھ لیے محل کے باغ میں ٹہلنے لگے گا۔ پوری عمارت جے پور فن تعمیر کے زیر اثر ڈیزائن کی گئی ہے، جس میں مغل طرز تعمیر کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ محل کی تعمیر میں استعمال ہونے والا گلابی پتھر جودھ پور، جبکہ پیلا پتھر گزری کے علاقے سے لایا گیا۔ انہوں نے یہ جو پیلس بنایا 1927 میں، وہ کمپلیٹلی ایک مغل ریوائول سٹائل میں بنایا۔ جو آپ دیکھ سکتے ہیں پنک سٹون اس میں ہے، کمبینیشن آف جو گلابی سٹون ہے اور گزری کا جو پتھر ہے، جو کہ مسٹرڈ اور پیلے رنگ کا پتھر ہے جس سے یہ بلڈنگ بنی ہے۔ اس کا جو پیلا سٹون ہے وہ ظاہر گزری سے ہے، بٹ ان کا گلابی سٹون جودھ پور سے آیا تھا۔ عمارت کی خاص پہچان گنبد، محرابیں اور مینار ہیں، جو مغلیہ طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہیں اور موہٹا پیلس کو اس دور کے کراچی کی دیگر عمارتوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ 2 منزلہ محل میں 10 کشادہ کمرے ہیں۔ بیرونی دیواروں پر گل بوٹوں اور پرندوں کی اشکال پتھر پر تراشی گئی ہیں۔ آغا احمد حسین مقامی تاریخ سے بخوبی واقف تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے موہٹا پیلس میں مکلی کے مزارات پر کندہ نقش استعمال کیے۔ دیکھ سکتے ہیں بلڈنگ میں بہت ہی ڈفرینٹ کائنڈ آف موٹیوز بنے ہوئے ہیں،
اور جو موسٹلی موٹیوز آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سٹون میں کارو ہوئے ہوئے ہیں وہ ہے یا پیکاکس کے یا ہیبسکس فلاور ہے یا تو وہ ہے آپ کا لوٹس فلاور. اینڈ یہ جو تین جو یہ سمبل جو بار بار ہم سٹون پہ دیکھتے ہیں اور بلڈنگ کی کارونگ پہ دیکھتے ہیں یہ ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ یہ تینوں جو چیزیں ہیں سمبل آف پراسپیرٹی, سمبل آف ڈوئنگ ویل, ویلتھ, گڈ لک. عمارت کے چاروں کونوں میں ایک ایک مینار تعمیر کیا گیا ہے جس کے اوپر ایک حسین گنبد بھی موجود ہے, جبکہ عمارت کی چھت کے بالکل سینٹر میں ایک بالا خانہ تعمیر کیا گیا ہے جس کی دیواروں پر شیشے کی کھڑکیاں موجود ہیں, جہاں سے اس زمانے میں سمندر کے حسین نظاروں اور وہاں سے آنے والی فرحت بخش ہواؤں سے لطف اندوز ہوا جا سکتا تھا. اور اسی بالا خانے کے چاروں طرف پھر چھوٹے چھوٹے گنبد اور بیچ میں ان گنبدوں سے قدرے بڑا ایک گنبد تعمیر کیا گیا ہے. یہ بالا خانہ اور گنبد جہاں مغلیہ دور کی تعمیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں, وہیں یہ عمارت کو سورج کی تپش سے بچانے کا بھی کام کرتے ہیں. ڈومز تو اس کے اسی طرح کے جو محلوں میں سٹرکچرز ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثر ڈومز بنے ہوئے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے ہندو جم خانہ محل نہیں ہے لیکن اس میں ڈومز بنے ہوئے, تو اس وقت کا یہ آرکیٹیکچر تھا. اندر اس میں کہیں بھی باتھ روم نہیں ہے, کچن نہیں ہے. ان دنوں میں غالباً یہ چیزیں گھر سے باہر بنائی جاتی تھیں. تو وہ آؤٹ ہاؤسز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایک آؤٹ ہاؤس میں کچن اور واش رومز اور باتھ رومز تھے. کہا جاتا ہے اس محل سے شیو رتن نے ایک سرنگ بھی تعمیر کی تھی جو کہ کلفٹن میں موجود قدیم مندر تک جاتی تھی, جسے ان کی بیگم مندر جانے اور آنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھیں. دیکھیں ان کو یہاں سے ٹنل کے تھرو مندر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. کراچی اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں تھی, کوئی بھی آدمی پیدل جا سکتا تھا, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ٹنل اس میں بیسمنٹ میں ایک تڑ ہے جس کو نہانے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں, چھوٹا سا ایک پونڈ ہے. غالباً مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس پانی کو نکال کرنے کے لیے وہ ٹنل بنایا گیا تھا. اس کا ایک آؤٹ لیٹ تھا یہاں, اور اس کا یہ قیاس آریاں ہیں کہ ادھر سے جانا اور مندر میں جانا. مندر میں آدمی چھپ کے کیوں جائے, سمجھ میں نہیں آتی بات. اور ادھر نہ تو لالسنس تھی نہ کوئی ایسا پرابلم تھا, کوئی بھی آدمی جا سکتا تھا. اس وقت مندر کھلے ہوئے تھے. اس کے علاوہ محل کے اندر پوجا کے لیے شیو کا مندر بھی بنایا گیا تھا جس کا اب کوئی نشان موجود نہیں. جو آپ کا روف ہے وہ کہتے تھے کہ وہاں پہ ان کا ایک فیملی اور چھوٹا سا مندر تھا. اس ہسٹری کو ہم ظاہر ویریفائی کر نہیں سکتے, بٹ یہ کہتے تھے کہ جب برساتی تھی ان کی جو بالکنی ہے اور ٹیرس اور روف ہے وہ ایک چھوٹا سا مندر ہوتی تھی. اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک کمرہ ہے ڈوم والا. عمارت کے اطراف خوبصورت اور وسیع باغیچہ ہے جس میں لگے فوارے آج بھی کام کرتے ہیں. پرانی تصاویر سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ موہٹا پیلس کا چہرہ سمندر کی طرف تھا, جہاں سے ساحل سمندر کا نظارہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اتنی چاہت سے بنائے گئے گھر میں تریاک کی تاثیر کیوں نہ ہوتی؟ شیو رتن موہٹا کی اہلیہ پر کراچی کی سمندری ہوا نے اثر کیا یا یہ رائے بہادر کی بے بہا محبت تھی؟ وجہ جو بھی ہو, وہ صحت یاب ہو گئیں. اس موقع پر جو جشن صحت یابی منایا گیا وہ سیٹھ شیو رتن کی سماجی شخصیت اور ان کے محل دونوں کے شایع نشان تھا. جشن کی تقریبات میں شہر کی سرکردہ شخصیت کو دعوت دی گئی. کراچی کے پہلے منتخب میئر جمشید نصروان جی مہتا بھی مہمانوں میں شامل تھے. جس ٹھنڈی سمندری ہوا نے شیو رتن موہٹا کی بیوی کو صحت بخشی وہ اب بھی چلتی ہے, لیکن آلودہ فضا کی وجہ سے اپنی تاثیر کھو بیٹھی ہے. موہٹا پیلس کی چھت سے آج بھی سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ منظر اتنا دل فریب نہیں رہا جتنا قریب ایک صدی پہلے تھا. اب ارد گرد کانکریٹ کا جنگل اگایا ہے. شیو رتن اور ان کی بیوی اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے کہ 1947 کا سال آ گیا اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا, جس کے نتیجے میں جہاں لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی وہیں شیو رتن اور ان کی بیوی کو بھی محبت کے اس محل کو چھوڑ کر ہندوستان ہجرت کرنا پڑی. یوں میاں بیوی کی یہ خوشی چند برس ہی چلی.
سیٹھ شیو رتن کے بعد اس عمارت کو حکومت پاکستان نے اپنی تحویل میں لے لیا اور اسے وزارت خارجہ کی عمارت میں تبدیل کر دیا، اور پھر سالہ سال تک موہٹا پیلس وزارت خارجہ کے ٹائپ رائٹروں کے شور سے گونجتا رہا۔ جب پاکستان بنا تو اس بلڈنگ کو ایکوائر کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا کہ میری کئی اور بلڈنگز ہیں، آپ وہ لے لیں، یہ نہ لیں۔ تو غالباً کہتے ہیں کہ جناح صاحب سے وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ جا کے ہاشم رضا سے بات کریں، ان کو کوئی تقریباً 400 روپے اس وقت کے کمپنسیشن دی گئی اس کو ایکوائر کرنے کے، وہ غصے میں چھوڑ کے چلا گیا۔ جب انڈیپینڈنٹ انڈیا اور پاکستان الگ ہو گئے تو وہ چلے گئے، اینڈ اس کے بعد کراچی جیسے آپ کو پتہ ہے کیپٹل سٹی ہو گئی تھی پاکستان میں، فیڈرل کیپٹل تھا، تو منسٹری آف فارن افیئرز 1947 میں یہاں پہ انہوں نے اپنے آپریشنز یہاں سے شروع کیے اس بلڈنگ سے۔ یہ کافی وقت تک منسٹری آف فارن افیئرز کے پاس رہی، اور فارن آفس چونکہ پاکستان کا کیپٹل کراچی تھا تو یہاں فارن آفس ہوا کرتی تھی، اور اس وقت ان کمروں میں کافی انہوں نے اکھاڑ پچھاڑ کی، کیونکہ اس مین بلڈنگ میں واش رومز نہیں ہیں، کچن نہیں ہے، تو انہوں نے ایک تو اس میں مطلب کمروں میں کہاں اٹیچ باتھ رومز وغیرہ بنا کے پارٹیشنز وغیرہ لگا کے انہوں نے اس کو ایسے چینج کیا۔ 1.5 دہائی یوں گزری اور پھر دارالحکومت کراچی سے پہلے راولپنڈی اور پھر نئے تعمیر ہونے والے شہر اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ جاتے جاتے سرکاری کارندے محل کی چابیاں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کو تھما گئے، جنہیں یہ عمارت حکومت کی طرف سے رہائش گاہ کے لیے دی گئی تھی۔ فاطمہ جناح کی نسبت سے یہ عمارت قصر فاطمہ کہلائی، جو آج بھی حکومتی کاغذوں میں اس عمارت کا سرکاری نام ہے۔ شیو رتن کی طرح فاطمہ جناح نے بھی موہٹا پیلس کو سینے سے لگا کر رکھا۔ وہ اتنے بڑے گھر میں تنہا رہا کرتی تھیں، لیکن یہ انہیں پسند تھا۔ وہ اپنی اکثر شامیں محل کی چھت پر گزارا کرتی تھیں، جہاں سمندر کے دل فریب نظارے انہیں خوب بھاتے تھے۔ قریب ہی صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ہر جمعرات ہونے والی محفل سماع وہ یہاں بیٹھ کر سنا کرتی تھیں۔ موہٹا پیلس میں ہی وہ ہر سال 11 ستمبر کو اپنے پیارے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی منایا کرتی تھیں۔ محل سے متصل باغیچے میں شامیانے لگائے جاتے اور شہر کی ایک مخصوص دکان سے بریانی کی دیگیں منگوا کر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد ان کی بہن شیریں جناح نے 1980 میں اپنے انتقال تک یہاں قیام کیا۔ شیریں جناح اس عمارت کو ایک گرلز کالج بنانا چاہتی تھیں، لیکن ایسا ہو نہ سکا اور ان کے انتقال کے بعد اس عمارت کو مکفل کر دیا گیا۔ پھر محترمہ فاطمہ جناح کو یہ ملا ان لیو آف ہر بامبے میں جو ان کے پراپرٹیز تھیں ان کو ملا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی بہن آ کے یہاں ٹھہری، شیریں جناح۔ پھر ان کے انتقال کے بعد دونوں جو ان کے محترمہ فاطمہ جناح کے اور محترمہ شیریں جناح کے جو ایئرز تھے ان کا آپس میں کنفلکٹ تھا، کیونکہ دونوں نے الگ الگ اس کے لیے وہ کہا تھا کہ اس کو اس طرح سے استعمال کریں، کسی نے کہا ہاسپٹل کریں، کسی نے کیا کہا، تو ان کے آپس میں کورٹ میں ان کے کیسز چل رہے تھے۔ ہم نے جب یہ لینے کی بات کی تو 1995 میں، تب تک اس کو سیل کر کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ والوں نے بند کر دیا تھا اس کو۔ کئی سال تک موہٹا پیلس کی در و دیوار پر گرد جمی رہی، لیکن پھر صوبہ سندھ کی حکومت کو خیال آ ہی گیا اور 90 کی دہائی میں 6 کروڑ روپے کی رقم سے عمارت کو خرید کر اس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں گورنر سندھ سے ملنے کے لیے، محمود ہارون صاحب ان دنوں میں گورنر تھے۔ اس سے پہلے اروڑا فیسٹیول ہوا تھا سمندر کے کنارے، جہاں سندھ گورنمنٹ نے پلیج کیا تھا کہ وہ پیسے دیں گے اس کو خریدنے کے لیے، لیکن پھر وہ اس سے نفی ہو گئے۔ تو جب بے نظیر صاحبہ آئیں تو محمود صاحب سے میں نے کہا، میں اس وقت ان کا سیکرٹری تھا اور سیکرٹری کلچر بھی تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ پرائم منسٹر صاحبہ سے کہیں اگر وہ پیسے ہمیں دے دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب محترمہ آئیں تو مجھے محمود صاحب نے بلایا اور کہا کہ آپ بات کرو، تو میں نے بے نظیر صاحبہ سے کہا کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم یہ خریدنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں خریدنا چاہتی ہوں،
تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کیا کریں گے، اس کو میوزیم بنا دیں اور اس میں اندر واش رومز وغیرہ بھی نہیں ہیں، آپ کو کافی اس میں چینج کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا پیسے کہاں ہیں؟ میں نے کہا آپ کے پاس سیور ریفرل فنڈ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. اس پہ خواہش شاید نے کہا وہ کلاز آپ کو اپلائی کرتا ہے. اس حوالے سے ہمیں پیسے ملے. پھر ہم نے ہائی کورٹ میں پیسے جمع کرائے کیونکہ ان کے کنٹیسٹ تھی وہاں، اور ہائی کورٹ نے ہی اس بلڈنگ کو ایویلیویٹ کروایا تھا. تو انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کیا، ہم نے پیسے دیے اور پھر ہمیں یہ بلڈنگ ملی. اور بے نظیر صاحبہ کا یہ تھا کہ آپ ایک ٹرسٹ بنائیں گے اور پھر اس کو ایک میوزیم کی طرح چلائیں گے. فیڈرل گورنمنٹ نے اور سندھ گورنمنٹ نے ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی کہ یہ جو عمارت ہے، کیونکہ یہ بہت ایک ہسٹورک عمارت ہے اور اس میں بہت ہیریٹیج کے فیچرز ہیں جو کہ پرزرو ہونے چاہیے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس باڈی آف ٹرسٹیز جو کہ کراچی پاکستان کے پرومیننٹ جو کہ لوگ ہیں، انکلوڈنگ پبلک سیکٹر کے لوگ، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ، کچھ آرکیٹیکٹ، ہیریٹیج اسپیشلسٹ، وہ جو ہے وہ اس بلڈنگ کی ٹرسٹیز کی باڈی فارم کریں گے اور یہ میوزیم بنے گا. 1995 میں یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا اینڈ بائی 1999 سپٹمبر میں یہ میوزیم کھلا تھا پبلک کے لیے. مہٹا پیلس کو ثقافتی ورثہ قرار دے کر اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں سارا سال فنون لطیفہ سے متعلق نمائشوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس طرح یہ تاریخی عمارت اب کراچی کی ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن چکی ہے. ہم نے یہ میوزیم کھولا اس وقت پہلی مرتبہ جو سندھ کے حاکم تھے، تالپور خاندان جو تھے، ان کے نوادرات تھے جو انہوں نے کبھی باہر نہیں نکالے، کبھی لوگوں کو دیکھنے بھی نہیں دیے. تو بڑی مہربانی کی ہز ہائنس میر خیرپور نے اور حیدرآباد کے جو میر صاحب ہیں، میر حیدر علی والوں نے، ان کے والد تھے چیف انجینئر ریٹائرڈ، انہوں نے اپنی نوادرات ہمیں دیں، جس میں ہم ان کی پرانی تلواریں، بندوقیں، ان کے لباس اور کچھ ان کے گھر میں جو گیمز وغیرہ کھیلی جاتی تھیں، وہ میر خیرپور کے جو میر صاحب تھے ان کے اپنے لباس، ان کی ٹوپی، ان کے جوتے جس میں ہیرے منجے ہوئے تھے. ڈفرینٹ کائنڈز آف ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں. ہم لوگوں نے ہسٹوریکل ایگزیبیشنز کی ہے یہاں پہ، جو کہ جیسے فار ایگزامپل ڈفرینٹ سائٹس، جیسے مکلی کا جو آپ کا نیکروپولس ہے، جہاں پہ گریو یارڈ ہے جو کہ ایک بہت ہی پرومیننٹ ہسٹوریکل فیچر ہے سندھ کا. اس کے بارے میں ہم نے بہت ہی انٹریکٹیو اور بہت ہی ڈیٹیل ایگزیبیشن کیا ہوا یہاں پہ مہاٹا میں. پھر اس کے بعد گندھارا کی چیزیں، وہ جو اس میں یہ تھا کہ گندھارا کے ایگزیبٹس کوریا گئے ہوئے تھے ایگزیبیشن کے لیے، تو وہ جب کراچی آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں دے دیں، ہم یہاں لگائیں گے. وہ ہم نے لگائے. کچھ مینuscripts جو کہ نیشنل میوزیم میں پڑے ہوئے تھے خستہ حالت میں، ابھی بھی خستہ حالت میں ہیں، وہ ہم نے ٹھیک ٹھاک کر کے اسلامک مینuscripts کی ایک ایگزیبیشن کی. پھر ایک بہت بڑی ایگزیبیشن جو حمید ہارون نے کی، جویل اینڈ دی کراؤن، کراچی کے حوالے سے. اس میں کوئی ہزاروں ایگزیبٹس تھے، تصویریں، ایگزیبٹس وہ تھیں. ہم نے ریٹروسپیکٹیو کیا، جو سب سے بڑی ایگزیبیشن تھی وہ صادقین کی. اس کے بعد جمیل نقش کی راشد رانا کی ایگزیبیشن کی، چھوٹی موٹی الگ آرٹسٹوں کی ایگزیبیشن کی. مہٹا پیلس آنے والوں کے لیے جو چیز خوشگوار حیرت کا باعث بنتی ہے وہ یہاں رکھے گئے دھاگ اور پتھر کے مجسمے ہیں جو کسی زمانے میں شہر کے معروف عوامی مقامات پر نصب کیے گئے تھے، جنہیں کسی وجہ سے سڑکوں اور چوراہوں سے اٹھا کر گوداموں اور سرکاری دفتروں میں رکھ دیا گیا تھا. مہٹا پیلس والوں نے جگہ جگہ جا کر یہ مجسمے اکٹھے کیے اور مرمت کر کے اپنے احاطے میں نمائش پر رکھ دیے. ان میں سب سے مشہور کراچی کے فریئر ہال میں نصب ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ ہے، جسے 60 کی دہائی میں وہاں سے ہٹا لیا گیا تھا. یہ دو مورتیاں جو ہیں، یہ ایک تو کوئین وکٹوریہ کا ہے، اس کا ناک اڑا ہوا تھا جو کہ بعد میں ہم نے اس کو ریسٹور کیا، اور ایک پارسی سیٹ تھے جن کی مورتی ہے، ان کی گردن نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہیں. اور فریئر ہال پہ غالباً وہ ایک جسٹس کا، ایک براس کا ایک مانیومنٹ تھا، ایک سولجر ہے، ایک جسٹس کا ہے، 2 بچے ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں اور وہ ہم نے پیچھے رکھے ہوئے ہیں. اور وہ اس وجہ سے ان کو ہم نے پالش بھی کروایا، ان کو بہت برا حال تھا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو عنقریب
یہاں ایک ہم پلیٹ فارم بنائیں گے اور اس پہ وہ چیزیں رکھی جائیں گی. ذہن میں صرف ایک بات رکھیے گا کہ دس از اسٹل اے میوزیم ان دا میکنگ. رائے بہادر شیو رتن موہٹا کا اپنی بیوی سے محبت کا مظہر موہٹا پیلس آج بھی کراچی کی حاتم علوی روڈ پر جوں کا توں موجود ہے. لیکن اب نہ شیو رتن ہے اور نہ ہی ان کی محبوب بیوی. آج اس محل کے دروازے عام عوام کے لیے کھلے ہیں جو ان در و دیوار کو دل بھر کے دیکھ سکتے ہیں جہاں کبھی شیو رتن اور ان کی بیوی رہا کرتے تھے. عمارت کے گرد بنے باغ میں ننگے پاؤں ٹہل سکتے ہیں جہاں کبھی رات گئے تک چلنے والی محفلیں منعقد ہوتی تھیں اور ان فواروں سے چھلکتے پانی سے ہاتھ بھگو سکتے ہیں جہاں کبھی فاطمہ جناح شام کی چائے پیا کرتی تھیں. اب یہاں ثقافتی میلے لگتے ہیں اور معروف فنکاروں کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے جاتے ہیں. لوگ آج موہٹا پیلس کو فقط ایک میوزیم کی حیثیت سے جانتے ہیں لیکن ہم اسے ایک محبت کی نشانی کے طور پر جانتے ہیں. آج کا قصہ یہیں تمام ہوا. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے قصے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان پارس مسرور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.